قصے کہانیوں میں اکثر بچوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ چاند پر ایک بڑھیا ہے جو چاند پر شاید اکیلی انسان ہے، اور اس بڑھیا کو اور کوئی کام کاج نہیں، وہ ہر وقت بیٹھ کر چرخہ کاٹتی رہتی ہے۔ سننے میں یہ عجیب بھی لگتا ہے اور مزاحیہ بھی کہ بڑھیا چاند پر پہنچی کیسے، اور وہاں پہنچ کر اس نے یہی ایک مصروفیت کیوں ڈھونڈی۔ لیکن سوچیں، اگر واقعی ہی یہ سچ ہے تو پھر وہی سوال ذہن میں آئیں گے کہ بڑھیا وہاں کیسے پہنچی، کون چھوڑ کر آیا، اور کیا اسے کوئی سزا ملی ہے، یا فلمی کہانیوں کی طرح کوئی شراب کہ وہ سزا کے طور پر ساری زندگی وہاں چرخہ کاٹتی رہے گی۔ زمین پر دیکھنے پر تو ہمیں بڑھیا نظر نہیں آتی، نہ اس کا چرخہ، اتنی دور سے کیا نظر آئے گا بھلا۔ طاقتور دوربین سے بھی دیکھا لیکن کچھ نظر نہیں آیا، تو بڑھیا کی تلاش میں نیل آرمسٹرانگ 20 جولائی 1969 کو چاند پر جا پہنچا، پر اسے بھی وہاں بڑھیا نہ ملی۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ کہانی آخر کیوں بن گئی؟ جل پریوں، جنوں، پریوں کی طرح یہ کہانی بھی زمین کے انسانوں میں آخر اتنی کیوں مشہور ہے؟ شاید اس کا تعلق بھی انسان کی تاریخ سے ہے۔ ماضی میں انسان کتنا ترقی یافتہ تھا، اس پر بحث ہوتی رہتی ہے۔ جیسا کہ ہمیں پڑھایا جاتا ہے کہ ماضی کا انسان جدید ٹیکنالوجی سے بے بہرا تھا اور مشکل زندگی گزارتا تھا، لیکن جب ہم ایران میں مصر کی ایڈوانس اور ناممکن تعمیر کو دیکھتے ہیں تو حیرت میں پڑ جاتے ہیں۔ پھر بابل کی تہذیب کے آثار دیکھتے ہیں تو ہم ورطۂ حیرت میں ڈوب جاتے ہیں۔ تاریخی واقعات سنتے ہیں جیسے حضرت سلیمان کے اڑنے والی سواری، عجیب و غریب ایلینز جیسی مخلوق جنہیں ہم جنات کہتے ہیں، اور ذوالقرنین کی ایک عجیب مخلوق کے ساتھ جنگ اور ان کو ہرا کر سیارہ زمین سے باہر کسی پلانٹ پر قید کرنا، یا اس ایلین مخلوق سے ساری جدید ٹیکنالوجی چھین لینا۔ اس طرح کے عجیب حقائق ہمارے سامنے آتے ہیں تو ہم سوچنے پر مجبور ہوتے ہیں، اور چاند کی بڑھیا کی کہانی کو لے کر ایک تھیوری بنا سکتے ہیں کہ پرانے وقتوں میں جب انسان کے پاس جدید ٹیکنالوجی تھی تو اس وقت کوئی عورت چاند پر جا پہنچی، سزا کے طور پر کسی خلائی مشن کے ساتھ یا کسی بھی طرح، تو وہاں وہ بوڑھی ہوئی یا وہ یہاں سے بوڑھی گئی، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو چاند پر اسے کوئی اور کام نہ ملا، تو چاند پر اس نے چرخہ کاٹنے کی مصروفیت ڈھونڈ لی۔ شاید وہ واپس زمین پر نہ آ سکی، اور وہ زمین کے انسانوں میں اتنی پاپولر ہوئی کہ آج تک ہماری کہانیوں میں اس چاند کی بڑھیا کا ذکر ملتا ہے۔ تو دوستو، چاند کی بڑھیا کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟